الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کا واقعہ بیان کیا تھا۔ دوستو، جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو بت پرست اہل مکہ نے اس کی آرائش و زیبائش بھی شروع کر دی۔ کعبہ کی دیواروں پر عمارت کے اندر قسم قسم کی تصویریں بنائیں جن میں فرشتے بھی تھے۔ نیز بی بی مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بھی بنائی گئیں۔ اس کے علاوہ کعبہ کے اطراف 360 بت بھی رکھے گئے جو تمام ہی قبائل کے تھے۔ کعبہ کو اس طرح ایک ہمہ مذہبی دیوستان بنا دینے سے قریش کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ بنو جرہم کی شہوت پرستی کو اتنا اجاگر کیا گیا کہ خانہ کعبہ کے مجرم بھی دیوتا بنا دیے گئے۔ مثال کے طور پر نائلہ بنت دیک ایک حسین عورت تھی جو نیم اریاں لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی اور اسی حالت میں کعبہ کا طواف بھی کرتی۔ اسے دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے شیدائیوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس کے شیدائیوں میں ایک نوجوان سردار اصاف بن بغی بھی تھا۔ دوران طواف ایک دن اصاف بے خود ہو کر 10 درازی سے بھی آگے بڑھ گیا۔ بنو جرہم کے لوگ جو شراب پیے ہوئے اور بدمست تھے، کعبہ کی اس بے حرمتی پر احتجاج کرنے کی بجائے اصاف اور نائلہ کے حسن و عشق کی داستان فخر سے بیان کرنے لگے۔ عزیز دوستو، نہ صرف یہ بلکہ نائلہ اور اصاف کے مرنے کے بعد ان کے بت بنائے اور انہیں عشق و محبت کا مظہر قرار دے کر ان کی پرستش بھی کرنے لگے۔ یہ بت چاہے زمزم کے کنارے نصب تھے۔ ان کی موت کا عبرتناک واقعہ ہم پچھلی ایپیسوڈ میں بیان کر چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی ان ذلیل حرکتوں کو دیکھتے تو بہت افسردہ اور غمگین ہو جاتے اور ان سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کے دامن میں وقت گزارا کرتے۔ مکہ میں اس وقت چند اور سلیم الطبع افراد بھی رہتے تھے جنہیں قوم کی یہ حرکتیں پسند نہیں تھیں۔ وہ اس فکری ہم آہنگی کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک صحبت رہتے۔ ان میں بنو تیم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ وہ بھی اپنی قوم کی ذہنی گراوٹ پر افسوس کرتے۔ بعثت کے بعد ان لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش کے ایک معزز فرد تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال بڑے تھے، لیکن فطری طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم آہنگ تھے۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دوست زماد بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کا پیشہ طب اور جراحی تھا۔ بعثت کے بعد قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون مشہور کر دیا تو وہ آپ کے علاج کی خاطر ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پوچھنے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند کلمات ارشاد فرمائے۔ زماد بن سالبہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاج کے لیے آیا تھا، خود آپ ہی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ زماد بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا مکمل ایمان فروز واقعہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے سن سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہم سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بت پرستوں سے نفرت کرتے تھے۔ مکہ کے دیگر ہم خیال حضرات میں حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، جعفر بن ابو طالب، عبید اللہ بن جحش اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی شامل ہیں۔ مکہ سے باہر بنی غفار کے سردار ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم فکر تھے۔ عرب کے باہر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران سے تلاش حق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ گو کہ کعبہ 360 بتوں کی اماجگاہ بن چکا تھا،
لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ کبھی دیگر رسوم جاہلیت میں شرکت کی۔ قریش نے اس بنا پر کہ خود کو عام لوگوں سے ممتاز رہنا چاہیے، یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں، ورنہ ان کو عریاں ہو کر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف عریاں کا عام رواج ہو گیا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ عہد جاہلیت میں عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کو لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کسی مقام میں جمع ہو جاتے۔ ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا تھا، لوگ بڑے ذوق و شوق سے رات بھر سنتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جلسے میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن اتفاق سے راہ میں شادی کا کوئی جلسہ تھا، دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہیں نیند آ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ اور ایسا ہی اتفاق ہوا۔ 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ ہی توفیق الہی نے آپ کو بچا لیا کہ اللہ کے نبی کی شان ان مشاغل سے بالاتر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ تاہم لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے۔ مثلاً قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوستو، یہ فطرت سلیم اور نیک سرشتی کا تقاضا تھا، لیکن ایک شریعت کبریٰ کی تاسیس کے لیے کچھ اور درکار تھا۔ اسی زمانے میں دیگر افراد ورقہ، زید، عثمان بن حویرث تلاش حق میں سرگرداں تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ بتوں کے آگے سر جھکانا حماقت ہے، چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکام رہے۔ ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے، اور زید یہ کہتے کہتے مر گئے کہ اے خدا، اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طرح سے پوجنا چاہیے تو میں اسی طریقے سے تجھ کو پوجتا۔ عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہتی۔ طبیعت تنہائی کی طرف مائل ہونے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزاج کو سمجھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بے چین فطرت کی آسودگی کے لیے شہر اور ان کے ہنگاموں سے دور پہاڑوں کی طرف نکل جانے لگے۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تنہائی اور یکسوئی کا دور آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پوچ شرکی عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ اطمینان و انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ جوں جوں آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہوتی گئی، تنہائی اور خلوت نشینی بڑھتی گئی۔ مکہ سے 3 میل دور واقع جبل ہرا ہے، جس کو آج کل جبل نور بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک غار ہرا ہے۔ ہرا کے لفظی معنی تلاش و جستجو کے ہیں۔ اس غار کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز تھا۔ جس طرح بعض انبیاء ما سبق کی زندگی میں بعض پہاڑوں کی اہمیت ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 پہاڑ یعنی جبل نور یا جبل ہرا اور جبل ثور بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ جبل ہرا کی اس لیے کہ بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تحنس اسی پہاڑ پر گزرا تھا، اور غار ثور کی اس سبب سے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک وہاں قیام فرمایا تھا۔
عزیز دوستو، سابق انبیاء علیہم السلام میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات جبل رحمت پر ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف خاص نسبت ہے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوہ زیتون سے خاص نسبت ہے۔ غار حرا کو بڑی فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنا دور تحنس یہیں گزارا، اور یہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی لے کر آئے۔ یہ غار سطح زمین سے تقریباً 2000 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ غار مستطیل شکل کا ہے اور قدرتاً کعبہ کا رخ ہے۔ اندر سے تقریباً 4 گز لمبا، 1.25 گز چوڑا اور اتنا ہی اونچا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا جا کر مہینوں قیام کرتے اور مراقبہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، وہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبے میں مصروف ہو جاتے۔ عزیز دوستو، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم غار حرا میں تحنس یعنی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ عبادت کیا تھی؟ شرح بخاری میں ہے کہ یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا تھی، اور جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری۔ یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی، چاند نکلا ہوا تو وہ بھی شبہ ہوا، آفتاب پر اس سے زیادہ، لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ میں فانی چیزوں کو نہیں چاہتا، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ عزیز دوستو، غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب ماہ رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے بعد ہی سے شروع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تحنس 5 سالوں پر محیط تھا۔ 5 برس کا زمانہ اسی شوق عبادت اور توجہ اللہ میں گزرا، مگر آخری 6 مہینے میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمتاً عبادت الہی اور غار حرا کی خلوت نشینی ہی میں مصروف رہے، اور اسی 6 مہینے میں رؤیائے صادقہ یعنی سچے خواب آنے کا سلسلہ بلا انقطاع جاری رہا۔ مستند روایات اور سوانح نگاروں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان روحانی ترقیات مدارج کے سلسلے میں اولاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤیائے صادقہ یعنی سچے خواب پیش آنے لگے۔ رؤیائے صادقہ کو نبوت کا 46واں حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ بارہا ایسے خواب نظر آتے جن کے بعد میں جلد تعبیر نکل آتی۔ 40 سال ہونے کو آئے تو قدرت کی طرف سے وحی و الہام کے لیے تیار کیا جانے لگا، اور رسول امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے چاہا کہ رحمت للعالمین بنا دے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، سیرت النبی کی 12ویں قسط بھی جلد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن جلدی سے دبا دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں اپنے ہوسٹ رضوان سعید کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔